طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے جو دل میرا، لوگوں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی تحفہ بھیجیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح میری امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ اعزاز پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، جو اعزاز امت محمدیہ کے لیے ہے۔ نامہ اعمال باقی سب کا بند کر دیا جاتا ہے جو پہلی امتیں تھیں، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رب نے جس طرح باقی خاصے ہیں نا جو کی امت کے شرف ہے، اعزاز ہیں، درجے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا، ان کے متعلقین زندہ لوگ جب ان کے لیے اللہ کے حضور کوئی دعا کریں، کوئی نیکی ان کے نامہ اعمال میں شامل کرنا چاہیں گے، اچھا عمل کر کے جب اس کے نام کریں گے، کوئی حج کر لے، کوئی نوافل پڑھ کے، کوئی تلاوت کر کے، کوئی صدقہ کر کے، کوئی استغفار کر کے، نیک عمل اگر وہ چاہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں چلا جائے، فرمایا ان کا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سلسلہ داخلے کا اللہ جاری رکھے گا۔ اور آگے حدیث پاک کیا ہے؟ امتی امت مرحومہ، میری امت پر اللہ نے بہت رحم کیا، ساری امتوں سے زیادہ جس پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ کمال میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ کمال مصطفیٰ کی کالی کملی کا ہے۔ ورنہ کون سی برائی ہے جو پہلے لوگوں میں تھی اور ہم میں نہیں ہے؟ ساری برائی، ہمیں کوئی سرخات کے پار نہیں لگے ہوئے، نہ ہمارا عمل زیادہ۔ سورۃ القدر پڑھے نا اس کی تفسیر میں، اس کے شان نزول میں، تو کیا لکھا ہوا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام صحابہ میں تشریف فرما تھے، اور سرکار نے صحابہ کے سامنے ایک شخص کا ذکر شروع کیا جس کا نام شمعون تھا، اور فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، دن کو جہاد کرتا، روزہ رکھتا، ساری رات قیام کرتا، اللہ اللہ کرتا، اخلاق کا بھی اچھا تھا، معاملات بھی اچھے تھے، ہمسایوں سے بھی اچھا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کی خوبیوں کا تذکرہ شروع کیا۔ اب جب اتنی تعریفیں کی، کون تعریفیں کر رہا ہے؟ وہ ہستی جس کی تعریفیں سارے نبی بھی کرتے ہیں، جن کی تعریفیں سارے فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق کرتی ہے، بلکہ رب ذوالجلال خود بھی جس کی تعریفیں کرتا ہے۔ میں جب کبھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا، تو میں وہ حضرت شمعون کے بارے میں یہ سوچتا ہوں، یار کتنے خوش نصیب تھے جن کی تعریفیں مصطفیٰ نے کی ہے۔ بڑا کمال ہے نا، ہمیں اس لیے بھی اچھا لگتا ہے ان کا نام، ان کا تذکرہ، کہ ان کی تعریف مصطفیٰ کر رہے ہیں، سرکار تعریف کرتے ہیں۔ اور میں بڑا اچھا تھا، اب صحابہ کرام سن رہے تھے، سنتے سنتے یہ بات تو ذہن میں آنا بنتی تھی۔ عرض کرتے ہیں آقا فدا کا بھی قومی یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے بندے کا تذکرہ کیا شمعون کا، یہ تذکرہ سننے کے بعد ہمارے دل میں خیال آ گیا کہ اتنا نیک بندہ، عمر بھی لمبی، عمل بھی بہت اچھا تھا، تو آقا پھر جنت میں اس کا ہم سے تو بہت اونچا درجہ ہوگا اپنی لمبی عمر اور اچھے اعمال کی وجہ سے۔ ابھی اتنا سوال مکمل ہوا، آپ نے سنا ہوا ہے علماء سے کہ سوال مصطفیٰ سے چاہے کفار کرتے تھے، چاہے صحابہ کرتے تھے، اس کا جواب رب ذوالجلال عطا کرتا ہے۔ اپنے حبیب پر کیے ہوئے سوال کا جواب رب عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے جب سوال کیا تو قرآن اتر آیا، اے پیارے اپنے غلاموں کو بتا دو، بے شک شمعون کی عمر لمبی تھی، بے شک شمعون کا عمل زیادہ تھا، بے شک شمعون کی جو ہے وہ حج اور اس کا جو ہے وہ دن کا جہاد زیادہ تھا، اس کے روزے زیادہ تھے، لیکن پیارے اپنے غلاموں کو بتا دو اس کی ساری عمر ایک طرف ہے، تیری امت کو ایسی رات دوں گا اس کی ساری عمر سے ایک رات بہتر ہوگی۔
हमारे लिए आई है ना, वो मेरी और आपकी वजह से नहीं आई, वो सरकार की वजह से है, सरकार की काली कमली की वजह से। अल्लाह को मैं कहा करता हूं, ये उम्मत लाडली उम्मत है। जिस तरह सरकार सैयदुल अंबिया है, अल्लाह के नबियों में लाडले नबी हैं, इसी तरह उम्मतों में लाडली उम्मत उम्मत मोहम्मदिया है। शमाउन की सारी इबादत, सारी जिंदगी के हवाल और नेक अमाल एक तरफ है। तेरी उम्मत को ऐसी एक राह दे दूंगा, वो तेरे उम्मतियों में ऊंचे मुकाम पे नहीं जा सकेगा, ऊंचा दर्जा तेरे उम्मतियों का होगा। और आगे फरमाया, मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है, ये गुनाह लेकर कब्रों में जाएंगे, गुनाह की गठरी लेके कब्रों में जाएंगे, और जब कब्रों से उठेंगे तो गुनाहों से पाक हो चुके होंगे। सवाल ये कि भाई आशूर अल्लाह आपका ये कैसे होगा? फरमाया, जाने वाला अपने नामाई माल में गुनाह लेके चला गया, कब्र में उतर गया, और जो पीछे वाले अगर कोई जिंदा दिल लोग थे, अगर सामने शऊर लोग थे, वो उसके लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं करते रहे, उसके नाम का सदका करते रहे, उसके लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, उसके लिए कुरान पाक पढ़ा जाता रहा। फरमाया, एक एक अमल उसकी रूह को पहुंचता जाएगा, उसके नामा-ई-माल में दाखिल होता जाएगा, रब गुनाह माफ करता जाएगा, और फरमाया वो गुनाहों से पाक हो जाएगा।